بہت زمانہ پہلے کی بات ہے۔ دور پہاڑوں کے درمیان ایک نہایت خوبصورت اور خوشحال سلطنت آباد تھی۔ اس سلطنت کے چاروں طرف سرسبز جنگلات، بہتے ہوئے شفاف دریا اور رنگ برنگے پھولوں سے بھرے باغات تھے۔ صبح کے وقت جب سورج کی پہلی کرن پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھوتی تو پوری وادی سنہری روشنی سے جگمگا اٹھتی۔ اس سلطنت کا بادشاہ نہایت عادل، دانا اور رحم دل انسان تھا۔ وہ اپنی رعایا سے بے حد محبت کرتا تھا اور ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ اس کی سلطنت کے لوگ خوش رہیں۔ بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شہزادی زارا تھا۔ شہزادی زارا حسن اور ذہانت میں بے مثال تھی۔ اس کے لمبے سنہری بال تھے جو سورج کی روشنی میں چمکتے تھے اور اس کی آنکھیں نیلے آسمان کی طرح روشن تھیں۔ لیکن اس کی ایک عادت ایسی تھی جو بادشاہ کو اکثر فکر میں ڈال دیتی تھی۔ زارا کو سونے سے حد سے زیادہ محبت تھی۔ وہ سونے کے تاج پہنتی، سونے کے ہار پہنتی۔ اس کے کمرے میں سونے کے آئینے، سونے کے برتن اور سونے کے کھلونے تک موجود تھے۔ وہ اکثر اپنے خزانے کے کمرے میں جاتی اور سونے کے سکوں کو دیکھ کر خوشی سے مسکراتی۔ ایک دن وہ محل کے باغ میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ زارا نے پھولوں کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، کاش دنیا کی ہر چیز سونے کی بن جائے۔ اسی وقت بادشاہ وہاں آ گئے۔ انہوں نے مسکرا کر پوچھا، کیا سوچ رہی ہو زارا؟ زارا نے چمکتی آنکھوں سے کہا، ابا حضور، میں سوچ رہی ہوں اگر دنیا کی ہر چیز سونے کی بن جائے تو کتنا خوبصورت ہوگا۔ ہر درخت، ہر پھول، ہر چیز چمکتی ہوئی سونے کی ہو۔ زارا بیٹی، ہر چیز کا سونا بن جانا اتنا اچھا نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ کبھی کبھی زیادہ دولت انسان کے لیے مصیبت بھی بن سکتی ہے۔ لیکن ابا حضور، اگر میرے پاس ایسی طاقت ہو کہ میں جس چیز کو چھوؤں وہ سونا بن جائے تو ہمارا خزانہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ بن جائے گا۔ دیکھو زارا، اصل دولت سونا ہی ہوتی۔ اصل دولت محبت، دوستی اور انسانوں کے دل ہوتے ہیں۔ سونا تو صرف ایک دھات ہے، مگر انسانوں کا پیار اور رشتے سب سے قیمتی خزانہ ہوتے ہیں۔ لیکن ابا حضور، سونا کتنا خوبصورت لگتا ہے، دیکھیں نا یہ کتنا چمک رہا ہے۔ کاش تم سمجھ پاؤ کہ اصل خوشی سونے میں نہیں ہوتی کرے۔ لیکن زارا نے ان کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی۔ اسی رات آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ چاندنی کی نرم روشنی محل کے باغ پر پھیل رہی تھی۔ کاش واقعی ایسا ہو جاتا کہ میں جس چیز کو چھوؤں وہ سونا بن جائے۔ زارا اکیلی باغ میں ٹہل رہی تھی۔ اچانک اسے ایک عجیب سی چمک نظر آئی۔ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ درختوں کے درمیان ایک سنہری روشنی آہستہ آہستہ ظاہر ہوئی۔ زارا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ چند لمحوں بعد وہ روشنی ایک شکل میں بدل گئی۔ پری نے نرمی سے جواب دیا، ڈرو مت شہزادی زارا، میں ایک جادوئی پری ہوں۔ آپ واقعی ایک پری ہیں؟ ہاں شہزادی، آج کی رات میں تمہیں ایک خواہش پوری کرنے کا موقع دے سکتی ہوں۔ سوچ لو، تم کیا چاہتی ہو؟ زارا کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں جس چیز کو چھوؤں وہ سونا بن جائے۔ اگر یہی تمہاری خواہش ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ ایسا ہی ہوگا۔ یاد رکھنا، ہر طاقت کے ساتھ ایک آزمائش بھی آتی ہے۔ کیا واقعی اب میرے چھونے سے ہر چیز سونا بن جائے گی؟ اگلی صبح جب زارا جاگی تو سب کچھ عام لگ رہا تھا۔ کتنی خوبصورت صبح ہے۔ کل رات کیا وہ سب واقعی ہوا تھا؟ کیا واقعی میرے چھونے سے چیزیں سونا بن جائیں گی؟ لیکن جیسے ہی اس نے اپنے تکیے کو ہاتھ لگایا، تکیے فوراً سونے کا بن گیا۔ زارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ تو واقعی ہو گیا۔ یہ تو واقعی جادو ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو میں پوری دنیا کو سونا بنا سکتی ہوں۔ وہ خوشی سے باغ کی طرف دوڑی۔
اس نے ایک سرخ گلاب کو چھوا۔ وہ فوراً سنہری گلاب بن گیا۔ زارا خوشی سے ہنسنے لگی۔ تو واقعی سونا بن گیا، کتنا خوبصورت ہے۔ وہ باغ میں چلتی گئی اور جس چیز کو چھوتی وہ سونے میں بدل جاتی۔ درخت، پتے، بینچ، یہاں تک کہ باغ کے پتھر بھی سنہری ہو گئے۔ اب میرا باغ دنیا کا سب سے خوبصورت باغ بن جائے گا۔ زارا خوشی سے بولی، اب میں دنیا کی سب سے امیر شہزادی ہوں۔ کچھ دیر بعد زارا کو بھوک لگنے لگی۔ نوکرانی اس کے لیے تازہ روٹی، شہد اور پھل لے آئی۔ زارا نے روٹی اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن جیسے ہی اس نے روٹی کو چھوا، روٹی فوراً سونے کی بن گئی۔ یہ بھی سونا بن گیا؟ زارا چونک گئی۔ یہ کیا؟ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا، لیکن جیسے ہی اس نے گلاس کو چھوا، پانی بھی سنہری دھات میں بدل گیا۔ پانی بھی سونا بن گیا؟ اب زارا کے چہرے پر خوشی کی جگہ خوف نے لے لی۔ میں تو کچھ کھا بھی نہیں سکتی۔ اسی وقت باغ سے ایک خوشی بھری آواز آئی۔ باجی زارا، وہ اس کی چھوٹی بہن شہزادی اینا تھی۔ وہ ہنستی ہوئی دوڑ کر زارا کی طرف آ رہی تھی۔ زارا نے گھبرا کر کہا، رکو، میرے قریب مت آؤ، لیکن اینا نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا اور اگلے ہی لمحے وہ آہستہ آہستہ سونے کے مجسمے میں بدل گئی۔ زارا کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں اینا، نہیں۔ پورا باغ خاموش ہو گیا۔ زارا کو اب اپنی خواہش پر شدید افسوس ہو رہا تھا۔ زارا زمین پر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر پکارنے لگی، کوئی ہے؟ براہ کرم میری مدد کرو، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ شہزادی زارا زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا اور دل میں خوف۔ اچانک باغ میں ایک عجیب سی روشنی پھیلنے لگی۔ اسی روشنی میں سے ایک پراسرار پری ظاہر ہوئی۔ پری نے نرم مگر سنجیدہ آواز میں کہا، شہزادی زارا، تم نے مجھے بلایا تھا۔ زارا نے آنسو بھری آنکھوں سے پری کی طرف دیکھا اور بے بسی سے بولی، براہ کرم میرا جادو ختم کر دیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری خواہش اتنی خوفناک بن جائے گی۔ میری بہن کو واپس کر دیں۔ پری نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہر خواہش کی ایک قیمت ہوتی ہے شہزادی، میں تمہاری خواہش کو فوراً واپس نہیں لے سکتی۔ جو جادو تم نے مانگا تھا اسے فوراً واپس نہیں لیا جا سکتا۔ یہ سن کر زارا کا دل ڈوب گیا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، تو پھر میں کیا کروں؟ پری نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور ایک چھوٹی سی جادوئی شیشی ہوا میں ظاہر ہو گئی۔ اس شیشی میں چمکتا ہوا پانی تھا۔ پری نے کہا، یہ جادوئی پانی ہے، تمہیں اس سے ایک امتحان پورا کرنا ہوگا۔ اگر تم ثابت کر دو کہ تمہیں سونے سے زیادہ انسانوں کی قدر ہے تو یہ جادو ختم ہو جائے گا۔ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، بس میری بہن کو بچا لیں۔ پہاڑوں کے پار ایک چشمہ ہے جسے چشمہ حقیقت کہا جاتا ہے۔ تمہیں وہاں جا کر یہ پانی زمین پر گرانا ہوگا، لیکن یاد رکھو، اس سفر میں تمہیں سونے کی طاقت نہیں بلکہ اپنے دل کی سچائی ثابت کرنی ہوگی۔ زارا نے اپنی سنہری بنی ہوئی بہن کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں درد اور پچھتاوا تھا۔ اس نے مضبوط آواز میں کہا، میں یہ امتحان ضرور پورا کروں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں، میں تمہیں واپس لے کر آؤں گی۔ اگلی صبح شہزادی زارا محل چھوڑ کر سفر پر نکل پڑی۔ راستہ لمبا تھا، پہاڑ اونچے تھے اور سفر مشکل تھا۔ سفر کے دوران اسے کئی لوگ ملے۔ ایک بوڑھا مسافر راستے میں تھکا ہوا بیٹھا تھا۔ زارا کے پاس سونے کی طاقت تھی مگر اس نے اسے استعمال نہیں کیا۔ اس نے بوڑھے کو پانی دیا اور اسے راستہ پار کرایا۔ کچھ دور ایک زخمی پرندہ زمین پر تڑپ رہا تھا۔ زارا نے اسے نرمی سے اٹھایا اور اس کی مدد کی۔ ہر بار زارا کو احساس ہوتا جا رہا تھا کہ اصل خوشی سونے میں نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ آخر کار کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ پہاڑوں کے پار اس جادوئی چشمے تک پہنچ گئی۔ وہ ایک پرسکون جگہ تھی جہاں شفاف پانی بہہ رہا تھا اور ہوا میں عجیب سی روشنی تھی۔ زارا نے جادوئی شیشی نکالی اور آہستہ سے زمین پر انڈیل دی۔ جیسے ہی پانی زمین پر گرا، ایک روشن روشنی پورے علاقے میں پھیل گئی۔
اچانک پری دوبارہ ظاہر ہوئی۔ پری نے مسکرا کر کہا، شہزادی زارا، تم نے امتحان پاس کر لیا ہے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تمہیں سونے سے زیادہ انسانوں کی قدر ہے۔ اسی لمحے جادو ٹوٹ گیا۔ محل کے باغ میں جو کچھ بھی سونے میں بدل گیا تھا، سب دوبارہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ پھول دوبارہ کھل گئے، پتھر اپنی جگہ لوٹ آئے، اور سب سے بڑھ کر زارا کی چھوٹی بہن دوبارہ زندہ ہو گئی۔ زارا نے خوشی سے اپنی بہن کو گلے لگا لیا۔ اس دن کے بعد شہزادی زارا کو ایک بہت بڑی سچائی سمجھ آ گئی تھی۔ اصل دولت سونا نہیں ہوتی، اصل دولت محبت، دوستی اور انسانوں کے دل ہوتے ہیں، اور یہی سبق اس نے ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں محفوظ کر لیا۔